الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انتہائی شکر گزار ہوں بالخصوص جامعہ کے شیخ الحدیث، نائب شیخ الحدیث اور وہاں کے امتحانات کے ناظم محترم جو ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ سچی بات ہے کہ یہ دین کے ساتھ ان کی محبت اور جماعت کے ساتھ ان کے پیار کی دلیل ہے۔ وہ بذات خود ہماری رہنمائی کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا قبول کر۔ حدیث کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی۔ اساتذہ اور طلبہ جانتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی کئی ایک کتابیں لکھی ہیں، جس میں الجامع الکبیر، الموجم الاوسط، الموجم الکبیر اور الموجم الصغیر جو ہے یہ مشہور کتابیں ہیں۔ صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بیان کی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، انسانوں اور مسلمانوں کی قبروں کو کھولا جائے گا۔ دعا کیا کریں اللہ پاک ہم سب کے لیے موت، قبر، حشر، حساب کتاب، پل صراط کے سارے معاملے آسان فرما دے۔ یہ ساری گھاٹیاں بڑی مشکل ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ کی مہربانی ہو جائے، اللہ کی نوازش ہو جائے تو انشاءاللہ سارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب اپنی قبر سے نکلے گا، اس کے سامنے عربی شکل میں ایک نوجوان کھڑا ہوگا اور قبر سے نکلنے والے کے ساتھ وہ مصافحہ کرے گا، سلام لے گا اور پھر سوال کرے گا کہ عرفتنی، آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ یہ قبر سے نکلنے والا بندہ کہے گا ما عرفتک، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ دوسری مرتبہ بھی یہی سوال ہوگا، تیسری مرتبہ بھی یہی سوال اور جواب ہوگا۔ جب یہ قبر والا بندہ پہچان نہیں سکے گا تو پھر وہ نوجوان اپنا تعارف خود کروائے گا اور کہے گا کہ تمہیں یاد نہیں ہے، انا صاحبک القرآن، میں تمہارا دوست اللہ کا قرآن ہوں۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں آپ کا میرا دوست قرآن بنا دے۔ وہ اسے کہے گا کہ دنیا میں تو نے میرے ساتھ بڑا تعلق نبھایا ہے، سفر میں، حضر میں، گھر، مسجد میں، اپنی دکان دفتر میں، اپنی صبح و شاموں میں، دن رات میں آپ نے قرآن سے تعلق بنایا، تلاوت کی،
اب میں قیامت کے دن بھی تیرا ساتھ سارے کے سارے سفر میں نہیں چھوڑوں گا، اور آج جنت تک تیرا ساتھ میں نے دینا ہے انشاءاللہ۔ دنیا میں تو نے میرا ساتھ دیا، آج قیامت کے دن میں قرآن تیرا ساتھ دوں گا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اللہ کے دربار میں لے جائے گا، اور مالک کائنات سے جا کے قرآن یہ سفارش کرے گا، یا اللہ یہ تیرا بندہ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، میں اس پر راضی ہو گیا ہوں، اللہ میری درخواست اور میری سفارش یہ ہے تو بھی اس پر راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ مجھے یاد ہے آج سے کوئی 37-38 سال پہلے جب میں پکی کلاس میں پڑھتا تھا تو ایک قاعدے پہ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، پکی کلاس کے قاعدے پہ میں نے پڑھا تھا، رب راضی تو سب راضی، رب راضی تو سب راضی، اور جس کا رب راضی ہو گیا اس کا تو جگ ہی راضی ہو گیا۔ اللہ آپ اور ہم سب سے بھی راضی ہو جائے۔ ہماری جماعت کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ویسے تو یہ شہر بھی ماشاءاللہ جماعتی اعتبار سے بڑا زرخیز ہے، علماء کا شہر ہے۔ مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رفیق سلفی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ یہاں گزرے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ جہاں بھی لیٹے ہیں ان کی قبروں پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما۔ یہ آپ اور میں بھی جہاں بیٹھے ہیں، یا یہ جو قافلہ اللہ کے دین کا چل رہا ہے، یہ جامعہ، یہ طلبہ، یہ اساتذہ، یہ طالبات، یہ دروس قرآن، یہ خطبات جمعہ، یہ سب ان کا صدقہ جاریہ ہے، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ ہماری جماعت کے ایک اور بزرگ بھی گزرے ہیں، ان کا نام تھا صوفی محمد عبداللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ماموں کانجن فیصل آباد کے رہنے والے تھے، آپ جانتے ہوں گے ماموں کانجن میں بھی اسی طرح ہمارا ایک بہت بڑا جامعہ ہے، اللہ پاک اس کو بھی آباد رکھے۔ صوفی عبداللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت تھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آتے جاتے کھاتے پیتے ایک جملہ بولتے تھے، جملہ بڑا پیارا ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے بھی بولنا ہے۔ وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے اپنی پنجابی زبان میں، اللہ میں تیرے تے راضی۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ میں تیرے تے راضی۔ یہ بڑا ہی پیارا جملہ ہے، یہ الحمدللہ کا پنجابی ترجمہ ہے، اللہ میں تیرے تے راضی۔ ہر وقت یہ جملہ بولتے تھے۔ میرے والد محترم اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، وہ ان کے شاگرد تھے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتا تھا، ایک دن صوفی صاحب سے کہنے لگا، صوفی صاحب مجھے 7-8 سال ہو گئے اس مدرسے میں پڑھتے ہوئے، اور میں نے آپ کی زبان سے ایک ہی جملہ سنا ہے، آپ یہی بولتے اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی۔ استاد جی کچھ جملہ ہی بدل لے۔ صوفی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، فرمانے لگے بیٹا اگر میں اپنی باقی ساری زندگی بھی یہی جملہ بولتا رہوں، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اور میرا رب ایک مرتبہ بول کے کہہ دے جا عبداللہ میں بھی راضی، تو میرا تو کام بن جائے۔ اللہ پاک آپ سے اور مجھ سے بھی راضی ہو جائے۔ اللہ ان بندوں سے بڑا راضی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ حدیث ہے نا، جس بندے نے صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ کہا رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیّا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک حدیث میں رسولاً کے الفاظ ہیں، وبالاسلام دینا، میں اللہ کو اپنا رب مان کے راضی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کے راضی، اور میں اسلام کو اپنا دین مان کے راضی ہو گیا۔ فرمایا بندہ صبح و شام یہ کلمات 3 مرتبہ کہتا ہے، 3 مرتبہ کہتا ہے، اور جب وہ قیامت والے دن اللہ کے پاس آئے گا اللہ اس بندے کو راضی کر دے گا۔
جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا تو اللہ کو بڑا چنگا لگتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے اولاد سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک جتنے بے اولاد ہیں ساروں کو نیک اولاد عطا فرما دے، اور جنہیں اولاد دی ہے اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا اور صدقہ جاریہ بھی بنا۔ اللہ آپ کے میری اولادوں کو بھی سلامت رکھے۔ خدا نہ خواستہ اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اور اس موقع پر بھی وہ اللہ پہ راضی رہتا ہے، اللہ سے کہتا ہے الحمدللہ۔ آنکھیں روتی ہیں، دل پریشان ہے، لیکن زبان پہ انا للہ کے کلمات کے ساتھ یہ بھی کلمہ ہے کہ اللہ تو نے نعمت دے دی، تیرا شکریہ، تو نے واپس لے لی، پھر بھی تیرا شکریہ۔ جس حال میں تو راضی، اللہ میں اس حال پہ راضی ہوں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، وہ بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ ایک موتی کا بنا ہوا محل اس کو عطا فرمائے گا یہ تیرا محل ہے، اور اس محل کے دروازے پہ لکھا ہوگا بیت الحمد، شکریہ کا گھر۔ اللہ یہ میرے کس عمل کا بدلہ ہے؟ فرمایا تو دنیا میں میرے اوپر راضی ہو گیا، میں نے آخرت میں تیرے اوپر راضی ہو کے تیرے لیے محل تیار کروا دیا۔ تو کوشش کیا کریں اللہ جس حال میں رکھے اللہ پہ راضی رہا کریں۔ اور اس کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دنیا کے معاملے میں اپنے نیچے دیکھا کرو اور دین کے معاملے میں اپنے اوپر دیکھا کرو۔ دنیا کے معاملے میں اگر دولت تھوڑی ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آپ سے بھی تھوڑی ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہیں بھی ہے، ان لوگوں کو دیکھا کریں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا اپنی حکایات میں، فرماتے ہیں میں ایک دن گھر سے نکلا، فرماتے ہیں میرے پاؤں میں ٹوٹا سا جوتا پہنا ہوا تھا، میرے دل میں اللہ کا شکوہ آیا، میں نے کہا اللہ دیکھ لوگوں کے پاس کتنے اچھے اچھے جوتے ہیں اور میرے پاس جوتا ٹوٹا ہوا۔ ایویں میرے ذہن میں خیال آنے لگ گیا۔ شیخ فرماتے ہیں یہ سوچتے سوچتے میں نا مسجد کی سیڑھیوں پہ چلا گیا، مسجد کی طرف چلا گیا، اور میں نے دیکھا کہ مسجد کی سیڑھیوں پہ ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے رو کے اللہ سے معافی مانگی، میں نے کہا اللہ میرے ذہن میں جو شکوہ آیا غلط آیا، اگر میرے پاؤں میں ٹوٹا جوتا ہے تو کوئی بات نہیں، چلو میرے پاؤں تو سلامت ہے نا۔ یہ دیکھنا جس کے پاس پاؤں بھی نہیں ہے، اور لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جن کے پاس پاؤں بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ دنیا میں جی رہے ہیں۔ لہٰذا دنیا کے معاملے میں اپنے نیچے دیکھا کرو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھا کرو، اور شاید یہی وجہ ہے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی والدہ ماجدہ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کہا تھا عائشہ غریبوں کے گھروں میں جایا کرو، چونکہ بندہ جب غریبوں کے گھروں میں جاتا ہے اللہ کا شکریہ دل میں پیدا ہوتا ہے، امیروں کے گھروں میں جائے گا تو لالچ پیدا ہوگا اور کی رٹ دل میں پیدا ہوگی۔ لیکن اللہ کے شکریہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ غریبوں کو دیکھا کرو، اپنے سے ماڑے لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھا کرو۔ ہاں دین کے معاملے میں اگر مقابلہ کرنا ہے، مسابقت لینی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو پھر ان لوگوں کو دیکھا کرو جو آپ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، آپ بھی زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش۔ خیر ہم واپس پلٹتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ قرآن اللہ سے جا کے سفارش کرے گا اللہ میں اس بندے پر راضی ہوں، تو بھی اس بندے پر راضی ہو جا۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرے گا بھی اور قیامت کے دن اس کی سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا۔ پھر اس کی سفارش قبول کر کے میرا سونا رب اعلان کرے گا، جا قرآن تیری سفارش قبول کر کے میں اعلان کرتا ہوں میں اس بندے پر راضی ہو گیا اور آج کے بعد میں نے اس بندے پر ناراض نہیں ہوں۔ یہ ہے قرآن سے تعلق رکھنے کی فضیلت۔ ہم سوچے تو صحیح،
قرآن کے پڑھنے والے اتنا مقام حاصل کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثل الذی یقرأ القرآن وہو حافظ علیہ، جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، یاد بھی کرتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے۔ حفاظت کرنے کے کئی معنی ہیں۔ آپ اس کو یاد رکھتے ہیں، آپ اس کو روزانہ تلاوت کرتے ہیں، آپ اس کو درست انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ساری باتیں قرآن کی حفاظت میں شامل ہیں۔ فرمایا مع السفرۃ الکرام بررا، وہ قیامت کے دن اللہ کے فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ علماء کرام موجود ہیں، شیوخ الحدیث موجود ہیں۔ میں اپنا سبق سنانے کے لیے یہ بات تھوڑی سی جرت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے قیامت کے دن جہاں جبریل کھڑے ہوں گے، وہاں اللہ اس بندے کو بھی کھڑا کرے گا جو اللہ کے قرآن کی حفاظت کرتا رہا، جو اللہ کے قرآن سے تعلق بناتا رہا۔ بلکہ یہ بھی کہا کہ الذی یتعاہد، جو اس کو مشکل سے پڑھتا ہے، وہو یتعاہد علیہ، وہ اس پر گراں گزرتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، بار بار پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فلہ اجران، اس کے لیے تو اللہ نے 2 اجر بنا کے رکھا ہوا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا اجر اور ایک قرآن کے لیے کوشش کرنے کا، مزید کوشش کرنے کا اجر۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمان دوستو، ہماری اس ملاقات کا گو کہ یہ پہلی سی ملاقات ہے، لیکن الحمدللہ دین کی ملاقاتوں میں برکت یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلی دفعہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم شاید بہت پرانے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ آپ سے ہمارا دین کا رشتہ ہے، آپ سے ہمارا دین کا پیار ہے۔ اللہ پاک اس کو سلامت بھی رکھے اور محفوظ بھی فرمائے اور ہمیں استقامت بھی دے۔ الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا حلالا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا۔ الہ العالمین، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، تیرے قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی جو مجلس ہم نے سجائی ہے، ایک مختصر سی ملاقات کی ہے، اللہ ہماری اس ملاقات کو قبول فرما لے۔ اللہ، ہمارے شیوخ کرام جو ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم فرما۔ اللہ ان کا فیض عام فرما۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی دین پہ جاری کر دے۔ اللہ ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے لے۔ اللہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ دین کا کام لے لے۔ میرے مولا، تیرا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ ہم تیرے محتاج ہیں۔ اللہ ہماری قسمت میں اپنے دین کا کام لکھ دے۔ اللہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادیں بھی تیرے دین کا کام کرتی رہیں۔ اللہ تیری نمازیں پڑھتی رہیں، تیری توحید کی بات کرتی رہیں۔ مولا کریم، ہمارے روحانی جسمانی بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ سونے اللہ، ہمارے جانے والوں کی اگلی منزلیں آسان فرما۔ اللہ، اس شہر کے بھی جو ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئی، اللہ ان کی بھی اگلی منزلیں آسان فرما۔ دیکھ اللہ، گرمی کا موسم ہے، ہم تیری گرمی سے گھبرا جاتے ہیں۔
اللہ ہم تیرا عذاب کیسے برداشت کریں گے، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ اللہ تیرے دین کا یہ جو چھوٹا سا کام شروع کیا ہے اللہ اس کو بہت بڑا بنا دے۔ اللہ ہم سے دین کا بڑا کام لے، اللہ ہم سے دین کا بڑا کام لے، اللہ ہم سے دین کا بڑا کام لے۔ اللہ جن دوستوں نے محبت کی ہے، محفل سجائی ہے، بزرگ ہمارے تشریف لائے ہیں، مسجد کے امام خطیب ہیں، جو ہمارے مقتدی نمازی دوست احباب سب جو بیٹھے، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئیں، اللہ سب کا آنا قبول فرما لے۔ اللہ ایک ایک قدم قبول فرما، سونے اللہ ایک ایک گھڑی سے قبول فرما۔ اللہ دنیا آخرت میں قرآن سے پیار دے دے۔ اللہ قرآن ہمارے گھروں کی رونق بنا دے، اللہ ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔